بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب نہ کسی کے کوئی کام آئے گا، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کسی سے کسی قسم کا بدلہ قبول ہوگا، اور نہ ہی لوگ کر سکیں گے کسی سے مدد حاصل کرنے کے لیے۔ پیارے دوستو، قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا جس کی وجہ سے حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے، اور اس نفس کی حالت ایسی ہوگی کہ ماں اپنی جان لینے سے عاجز ہوگی۔ بچہ اپنے بیٹے کو بھول جائے گا، اور بچہ اپنے ماں باپ کو بھول جائے گا، اور اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور سب حساب کی فکر میں ہوں گے، اور ہر ایک اس کے اعمال کے مطابق اس کا انجام دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، لیکن ہر انسان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اسے قیامت کے دن اٹھ کر اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب کیسے ہوگا، اور کیا موت کے بعد بچوں کو قبر میں جانے کا کوئی حق حاصل ہوگا۔ ان سوالوں کے جوابات ہوں گے کہ کیا مرنے کے بعد بچوں کو بھی ان کی قبروں میں عذاب دیا جائے گا یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرنے کے بعد کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے لیے کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور کیا کافروں کے بچوں کو مشرک مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، کیا ہم قبر میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر ایک معصوم بچہ کفر کرے گا تو بچے کا کفر کس عمر میں ہوگا، یقین کیا جائے۔ اگر ان تمام سوالوں کے جوابات مل جائیں تو اس کے بعد آنے والے امتحانات اس کے لیے آسان ہے، اور جو شخص قبر کے امتحانات میں کامیاب ہو سکتا ہے، اگر میں اس میں فیل ہوا تو آنے والے امتحان بہت زیادہ سخت اور مشکل ہوں گے۔ پیارے دوستو، جب بھی انسان مرتا ہے تو اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا۔ جیسے ہی شخص کو دفن کیا جاتا ہے، دو فرشتے جو اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں ان کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ وہ مرنے والے سے سوال کرتے ہیں، اور مرنے والا ان فرشتوں کے سوالوں کا جواب دیتا ہے، اور قبر کی پہلی منزلوں پر چلا جاتا ہے۔ آخری رسومات یہ منزل ہے، جو آسانی سے عبور کر گیا اس کے لیے آگے کا معاملہ آسان ہے، اور جو اس منزل کو عبور نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ دوستو، اب آئیے اس بات پر بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی نابالغ بچہ منزل پانے سے پہلے ہی مر جائے تو کیا ہوتا ہے۔ بالغ ہو اگر وہ قبر میں جائے تو کیا اس کا حساب بھی قبر میں طے ہوتا ہے، اور کیا اس سے بعض پرس بھی ہوتی ہے۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات کے مطابق قبر کے اندر چھوٹے بچوں سے سوال کیا جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ قبر کے اندر ان مردوں کی حفاظت کیا ہے۔ اس سے بچوں کی دنیا مکمل ہو جائے گی، اور یہ مرنے والے بچے اپنی عقل کے مطابق فرشتوں کے ان سوالوں کے مکمل جواب دیں گے۔ اس لیے قبر میں بچوں سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اب ان بچوں کی بات کرتے ہیں جو کافر یا مشرک کے گھر پیدا ہوتے ہیں اور اولاد ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ کیا سے بچے مشرک اور کافر کہلائیں گے، اور قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین اور کفار کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان بچوں کو پیدا کیا تو اللہ پاک خوب جانتا تھا کہ بڑے ہونے کے بعد انہیں کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک لمبا آدمی ایک ندی میں چل رہا ہے، اور اس کے ارد گرد بہت سے بچے کھیل رہے ہیں، اور اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ اسے دیکھ سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن مبارک اس طرح اٹھاتے ہیں کہ گویا وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کو آپ نے یہ اطلاع دی تھی، جس کو آپ نے یہ دیکھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جو بچے آپ کے ارد گرد کھیل رہے ہیں وہ بچے ہیں جن کی پیدائش اسی دن ہوئی تھی، اسلام کی راہ پر چل پڑے اور اسلام کی راہ پر مر گئے اس سے پہلے کہ وہ بچہ بن سکے۔ یعنی وہ بچے اسلام کے راستے پر پیدا ہوئے اور اسلام کے راستے پر ہی مر گئے۔ اگر اسلام میں کوئی بچہ پیدائش سے پہلے مر جاتا ہے
تو ایسے بچے کے ساتھ بعد کی زندگی میں وہی سلوک کیا جائے گا جیسا کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا بچے کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام میں پیدا ہوتا ہے اور بعد میں جب وہ بڑا ہوتا ہے کافر یا مشرک، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین ہی اسے بعد میں یہودی یا مسلمان بناتے ہیں، وہ اسے عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے۔